میں نقیب پاکستان کو جو ہے مدعو کر رہا ہوں کہ بلا شبہ یہ اس کے مصداق ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں ہے، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں ہے، زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ تشریف لائیں گے نقیب پاکستان الحاج صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نقیب پاکستان۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الصناع کما کان حقہ، بعد از خدا حضور توی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ رات محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ اور وہ ایک شعر ہم سنا کرتے تھے، اس کا مصرع ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمیں تو سبق بھی یاد بھی نہیں ہے، پھر بھی چھٹی نہ ملے تو یہ عنایت کی بات ہے، یہ کرم کی بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہیں اللہ کے رسول کو اپنی مدح کے لیے، ہم ذکر کا فروغ نہیں کر سکتے۔ ہاں، حضرت حسان بن ثابت نے جو فرمایا تھا کہ میں حضور کے ذکر سے کر کے حضور کا ذکر بلند نہیں کرتا، بلکہ حضور کا ذکر کر کے اس ذکر سے اپنے آپ کو بلند کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ذکر سے ہم ذکر کو بلند نہیں کر سکتے، اس ذکر کو کر کے ہم اپنے آپ کو ذکر کر کے سن کر ہم اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد غوثیہ ایمسٹرڈم کی تمام انتظامیہ، حضرت علامہ حافظ و قاری سجاد برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس محفل کے میزبان شوکت بھائی، ارشد بھائی، میاں فروخ صاحب، ملک مسعود صاحب، ہمارے میرے چشتی صابری بھائی بھی ہیں، اور سرفراز بٹ صاحب، اور جتنے آئے ہیں یہاں پر، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج 27 تاریخ ہے، کل پروگرام آخری ہم کر چکے تھے، آج میں آخری نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہ ہمیں کو کل محفل کرنی پڑ جائے، نہیں،
ہماری کیا اوقات، یہ تو انہوں نے چن لیا کہ آج بھی ہم محفل کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے چن لیا کہ آج بھی محفل کی جائے، تو حقیقت یہ ہے آج لیکن تاریخ 27 ہے۔ میں جب یہ آتے ہوئے سوچ رہا تھا تو 27 تاریخ 2 اور 7 9 بنتے ہیں، 27 کے 2 اور 7 9 بنتے ہیں، اور یہ 9 کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ محمد کے حروف ابجد کی تعداد بھی 92 ہے، 92 کی اکائی میں 2 ہے، دہائی میں 9 ہے۔ 2 سے مراد تو یہ ہے کہ اپنی شان کے مطابق رب خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، رب معبود ہے، حضور عبد ہیں، اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات میں دوسرا نمبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ 9 اعداد کا خاتم بھی ہوتا ہے، آپ 1 سے لے کر 9 تک گنتی گنیں تو کوئی 9 کے بعد نیا عدد شروع نہیں ہوتا، بلکہ 1 اور 0 مل کر ہی 10 بناتے ہیں۔ یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ حضور کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، 9 کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ 9 کا انصاف، آپ 9 کا پہاڑا پڑھ کر دیکھ لیں، جو حاصل ضرب آئے اس کو آپس میں جمع کیجئے، وہ 9 ہی رہے گا جہاں تک پڑھتے رہیں۔ میں پہاڑا پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جاوید بھائی اسی کے لیے میں نے 9 کا پہاڑا یاد کیا، مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا۔ 9 ایک اور 9 تو 9 ہے، 9 دنی 18، 1 اور 8 کو جمع کریں پھر 9 ہے، 9 تیا 27، 2 اور 7 کو جمع کریں، سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں۔ 9 چوک 36، 3 اور 6 کو جمع کیجئے پھر 9 ہے، 9 پنجے 45، 4 اور 5 کو جمع کیجئے پھر 9 ہے، 9 چھک 56، 5 اور 4 کو جمع کیجئے پھر 9 ہے، 9 ستے 63، 6 اور 3 کو جمع کریں پھر 9 ہے، 9 8 72، 7 اور 2 کو جمع کریں پھر 9 ہے، 9 نے 81، 8 اور 1 کو جمع کریں پھر 9 ہے، 9 دایا 90، 9 اور 0 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 92 کا 9 ختم نہیں ہو رہا، یہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ وہ ذکر مصطفیٰ جس کا آغاز خود رب کی ذات نے کیا ہے، کوئی کتنی ہمت جرت کر لے ذکر مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اس کو کرنے والا ذکر مصطفیٰ کو بلند نہیں کر رہا بلکہ اس ذکر سے اپنے آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ زندگی گزر جائے اسی ذکر کو کرتے ہوئے، ذکر کو سنتے ہوئے۔ جو عالم ارواح میں محفل ہوئی تھی وہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمام ارواح کو اکٹھا کیا، مولا نے اپنا ذکر کیا، اور جب باری آئی محمد مصطفیٰ کے ذکر کی، فرمایا سارے چلے جائیں صرف انبیاء رہ جائیں۔ مولا اب کیا ہونا ہے؟ کہا جب میرا ذکر مقصود تھا سب کو بلایا، کوئی تخصیص نہیں رکھی، اب ذکر مصطفیٰ مقصود ہے، یہاں عام شخص نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اس میں خاص لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ کرنے والا، سننے والا، ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کرنے والا، یہ سارے خاص ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو ذکر مصطفیٰ۔ اور میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا، آج ذوق ہے میں وہ بات کر دیتا ہوں، جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ درود کی ذیلی شکل ہے، نعت درود کی ذیلی شکل ہے، اور نعت پڑھنے، درود پڑھنے کے لیے بھرپور توجہ چاہیے، بے توجہی سے نہیں، بے توجہ سے نہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے حنفی مسلک میں کہ آپ نے 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہے، 2 رکعت کے بعد جب اتحیات پڑھی تو اتحیات پڑھتے ہی درود پڑھے بغیر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر 4تھی رکعت میں اتحیات پڑھنی ہے تشہد میں، پھر درود پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے۔ لیکن اگر دوسری رکعت میں کوئی شخص بھولے سے درود پڑھ لے
اگر بھولے سے درود پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد اتنا کہا، پھر یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو دوسری رکعت تھی اور کھڑا ہو گیا، تو چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ مسئلہ کہ چوتھی رکعت میں اگر آپ نے بھولے سے درود پڑھ لیا تو چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ توجہ سے آپ کو لطف آئے گا، چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا اس لیے کہ بھولے سے درود پڑھا، درود وہاں پڑھنا نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کی امام، ان کے خواب میں تشریف لائے اور مسکرا کر فرمایا ابو حنیفہ تم نے مجھ پر درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو لازم کر دیا، سجدہ سہو لازم کیا۔ یاد رہے سجدہ سہو پینلٹی ہے، جرمانہ ہے، کہ آپ بھول گئے تھے تو سجدہ سہو کریں۔ فرمایا تم نے مجھ پر درود پڑھنے والے پہ سجدہ سہو لازم کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ درود پڑھنے والے پر نہیں، بھول کر درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو کیا، بھول کر جو درود پڑھ لے۔ گویا درود کے لیے بھرپور توجہ ہو، بھول کر نہ پڑھے، جو بھول کر پڑھے اسے سجدے کا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ میں نے جو جملہ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، اور جس تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور جب بھی ہم نعت پڑھیں سنیں، بھرپور توجہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔